وقت ہے، نہایت ہرما نصیب ہے، بڑا ہی بدبخت اور سیاہ نصیب والا ہے کہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گئے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا لا یحرم منہا الا المحروم، اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا سوائے محروم کے۔ اللہ کے رسول نے اس کا نام ہی محروم رکھ دیا جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو حضرات، اللہ رب العزت کا یہ مہینہ اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی برکات کا مہینہ ہے، اس کی بخشش عنایات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اس کی رحمتیں اپنے جوبن پر ہوتی ہیں، سمندر رحمت کا موج زن ہوتا ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی کوئی اللہ کی رحمتوں کو نہ سمیٹ سکا تو اس سے بڑھ کر بدقسمت اور ہرما نصیب کون ہو۔ آج دریائے رحمت کہیں دور دراز نہیں، ہمارے گھر کے اندرون میں بہہ رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے دامن پہ لگے ہوئے داغوں کو نہ دھو سکے اور بلکہ اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے تر بتر نہ کر پائے تو ہم سے بڑھ کر بدقسمت اور کون ہوگا۔ اس کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمتیں تو بے حد ہیں، بے حساب ہیں، بے شمار ہیں۔ ہم ہی اگر آگے بڑھ کے ان کو نہ اٹھا پائے تو ہم ہی کوتاہ دست ہیں، ہماری کوتاہ دستی ہے، ہماری ہرما نصیبی کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرات، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، نہایت خوش قسمت ہیں وہ افراد جو رحمتوں کے اس مہینے میں اپنے دامن میں اللہ کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمو رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ سمو رہے ہیں۔ اور حضرات، اس مہینے میں اس کی رحمتوں کے زیادہ سے زیادہ سوالی بن جانا چاہیے۔ جو اس سے رحمتیں مانگتا ہے اللہ ان کو دیتا چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانسار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا اپنے گھر والوں کو جمع کر لیتے، اور افطاری کے وقت کی دعا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا تو اللہ قبول فرماتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت افطار کے وقت کی دعا کو لازماً قبول فرماتے ہیں۔ اور رسول اکرم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں، ایک وہ جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرا وہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ یہ کیا ہے خوشی؟ یہ افطار کی خوشی ہے کہ مجھے موقع مل گیا ہے کھانے کا، نہیں، بلکہ یہ خوشی ہے کہ میں نے اپنے رب کا حکم بڑے احسن انداز سے پورا کیا ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے جو قبولیت کا وقت ہے، جو اللہ کی رحمتوں کی عطا کا وقت ہے، جب سوال کرنے والے کے سوالوں کو قبول کیا جائے گا، انہیں دیا جائے گا، ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ تو ایک وقت وہ ہوگا جب اللہ سے ملاقات کرے گا، اسے پتہ چلے گا کہ اللہ اپنے بندہ روزہ دار سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ معمول تھا کہ اپنے گھر کے افراد کو جمع کر لیتے اور دعا کرتے۔ خاص طور پر ایک دعا تھی، اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اللہ ہم تیرے حضور اس رحمت کے سوالی ہیں جس نے ساری کائنات کو، ہر شے کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، جس نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے۔ تو حضرات، یہ مہینہ جو ہے یہ تو ہے ہی رحمتوں کا مہینہ۔ اس مہینے میں بھی اگر ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ گئے، اس مہینے میں بھی اگر ہم نے بڑھ کے اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے نہ بھر پائے تو ہم سے بڑھ کر کوتاہ دست، ہم سے بڑھ کر ہرما نصیب، ہم سے بڑھ کر بدقسمت کائنات میں اور کون ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر رات اللہ کی طرف سے یہ آوازہ بلند ہوتا ہے کہ کوئی ہے میری طرف آنے والا، مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے طلب کرنے والا، کوئی ہے، آئے، جو چاہے مانگے میں اس کو دوں گا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سب کو بھی دیتا چلا جائے تو اس کی خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو حضرات، اس سے مانگنے میں حرج کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ دینے والا کوئی ہے بھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دے سکے، وہی ہے جو گناہ گاروں کی بھی قبول کرتا ہے۔ بندے سے تو اگر کسی بندے کی نافرمانی ہو جائے، اس کی بات نہ مانی جائے تو دوبارہ اس کے سامنے چلا جائے تو اس کے تیور بدلے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھتے ہی رنگ متغیر ہو جاتا ہے، اس سے کچھ مانگا جائے اس کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، اور اللہ وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں،
آپ سے یہی عرض ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، مانگیں جو چاہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست و احباب کے لیے، بلکہ ملک جن مشکل حالات میں ہے اپنے ملک کے لیے مانگیں۔ اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ اپنی ناراضی کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں جن کی وجہ سے تیرا غصہ ہم پہ نازل ہو رہا ہے، لیکن اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اللہ اپنی رحمتوں کی طرف دیکھ۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے۔ اللہ تو نے ہی کہا ہے کہ جو میری طرف آتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ نظر انداز کر دے، ہمارے تمام بشری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، اللہ ہمارے لوگوں پر رحم فرما، اللہ ہمارے شہروں پر رحم فرما، اللہ ہمارے گھروں پر رحم فرما، اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ اللہ تو ہی ہے جو ہم پر رحم فرما سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں، اور تیری رحمت بے حد ہے، بے حساب ہے، بے شمار ہے، بے کنار ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نہال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔